میرا نام بابو یوسف بچن ہے۔ میرے چینل مسیحی تعلیمات کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور شیئر کر کے آپ بھی کلام مقدس کی حقیقتوں کی گواہی دیں۔ مسیحیت اور بت پرستی قسط نمبر 7، سوال نمبر 8۔ کیا کلام مقدس کے مطابق صلیب پر سٹیچو لگانا روا ہے؟ سٹیچو، تصویریں اور نشانات انسانی تاریخ میں درس و تدریس کا قدیم ترین اور جدید ترین طریقہ ہے۔ غیر مذہبی یا مذہبی نشانات، تصویریں اور مجسمے کو بول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، حرکت نہیں کر سکتے، لیکن جو ان کو دیکھتا ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے، اور جس نیت سے دیکھتا ہے یہ نشانات اور مجسمے اسے حقیقت تک لے جاتے ہیں۔ مثلاً روبینیوں، جدیوں اور منسی کے آدھے قبیلے نے جلاد میں ہیکل کے مذبح کے نمونے پر جو مذبح بنایا تھا، جب دیگر قبیلے اسے حقیقی سمجھ کر ختم کرنے کے لیے آئے تو جلادیوں نے انہیں بتایا کہ یہ حقیقی مذبح نہیں اور نہ ہی قربانی اور پرستش کے لیے ہے، بلکہ یہ ایک نمونہ اور نشان ہے جو ہمیں ہیکل کے حقیقی مذبح کی یاد دلاتا ہے جہاں سبھی بنی اسرائیل قربانی چڑھاتے ہیں۔ یوشع کی کتاب اس کا 22 باب۔ اسی طرح بزرگ ہارون نے جو سونے کا بچڑا بنایا تھا، بنی اسرائیل والے کہتے تھے کہ یہ ہمیں ملک مصر سے نکال لایا ہے، گویا وہ اسے ایک معبود کی صورت میں دیکھتے تھے، لیکن بزرگ موسیٰ نے اسے توڑ ڈالا کیونکہ وہ اسے مصریوں کے سورج دیوتا کے اوتار اسیرس بادشاہ کو دیکھتا تھا، جس کا نشان بچڑا تھا اور جس کو مصری خدا مانتے تھے۔ لہٰذا ہر نشان یا مجسمہ کسی حقیقی چیز یا حقیقی واقعے کی یاد دلاتا ہے۔ جب یہودیوں نے یسوع مسیح سے ٹیکس کے بارے سوال کیا تو المسیح نے انہیں سمجھانے کے لیے ان سے ایک سکہ مانگا۔ اس دینار پر قیصر تبریاس کا مجسمہ تھا اور لاطینی میں اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ المسیح نے ان سے کہا، یہ صورت اور نام کس کا ہے؟ انہوں نے کہا، قیصر کا۔ تب مسیح نے فرمایا، جو قیصر کا ہے قیصر کو دو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ گویا دینار پر بنی تصویر یا مجسمہ خود نہیں بولا تھا، بلکہ دیکھنے والے اس کے ذریعے حاکم وقت قیصر تبریاس تک پہنچ گئے تھے۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 22 باب 15 سے 20 آیات۔ اسی طرح متی کی انجیل کے 24 باب کی 15 آیت میں یسوع مسیح ایک بہت بڑی مصیبت کے آنے کا ایک نشان کے ذریعے درس دیتے ہیں، جسے وہ اجاڑنے والی مکروہ چیز کہتے ہیں۔ اس نشان کو یسوع اور یہودی اچھے طریقے سے سمجھتے تھے۔ یہ مکروہ چیز رومی جھنڈے پر گدھ کا نشان تھا۔ رومی فوج جب کہیں حملہ آور ہوتی تو وہاں اپنا وہ گدھ کے نشان والا جھنڈا نصب کرتی تھی۔ سن 70 خیسین میں رومی جرنیل تیتس نے ہیکل میں وہ جھنڈا نصب کیا تھا اور ہیکل کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا تھا، اور سبھی یہودی پراگندہ ہو گئے تھے۔ گویا گدھ کے نشان والے جھنڈے کا نصب کیا جانا بڑی مصیبت کا نشان تھا۔ گویا نشانات، تصویریں اور مجسمے قدیم و جدید طریقہ تدریس ہے۔ عہد عتیق میں یسوع مسیح کے بارے بے شمار پیشگوئیاں، نشانات اور علامات پائی جاتی ہیں جو المسیح تک لے کر جاتی ہیں۔ گلشن عدن میں خدا نے شیطان کے سر کو کچلنے والے نجات دہندہ کا وعدہ فرمایا تھا۔ پھر خدا نے تقریباً 1250 سال قبل از مسیح بزرگ موسیٰ سے ایک ایسا پیش نشان بنوایا جو نجات کی تاریخ کے عظیم ترین واقعے کا عجیب ترین عکس تھا۔ خدا نے بزرگ موسیٰ سے ایک پیتل کا سانپ بنوا کر ایک بھلی پر لٹکا دیا تاکہ جو بھی کوئی سانپ کا ڈسا اس کی طرف دیکھے تو وہ بچ جائے۔ عدد کی کتاب 21 باب 8 اور 9 آیات۔ دراصل بلی پر لٹکا ہوا یہ پیتل کے سانپ کا مجسمہ ایک اٹل حقیقت کا نشان تھا۔ جب
تک لوگ اس کی غیر الہی تعظیم کرتے رہے وہ محفوظ رہا، لیکن جب 8ویں صدی قبل مسیح میں لوگ اس کی الہی تعظیم کرنے لگے تو حزقیہ بادشاہ نے اسے توڑ ڈالا۔ دوسرا ملوک اس کا 18 باب 4 آیت۔ یسوع المسیح نے اپنی صلیبی قربانی کی پیشگوئی کرتے ہوئے بلی پر لٹکتے ہوئے اسی پیتل کے سانپ کے مجسمے کی مثال دی تھی۔ آخر جب یسوع صلیب پر لٹکایا گیا تو اس نشان کی حقیقت کا بخوبی اظہار ہو گیا کہ خدا نے یہ نشان کیوں بنوایا تھا۔ گویا پیتل کے سانپ کے لٹکتے ہوئے مجسمے کا نشان مسیح کے صلیب پر لٹکائے جانے کے حقیقی واقعے کی طرف لے کر جاتا تھا۔ مسیحی شروع سے لے کر آج تک اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ موسیٰ کا بنایا ہوا بلی پر لٹکتا ہوا پیتل کے سانپ کا مجسمہ المسیح کی صلیبی قربانی تک لے کر جانے والا پیش نشان ہے۔ اس ایمان سے آج تک کوئی مسیحی منحرف نہیں ہوا اور نہ ہی کسی نے اسے بت پرستی کا نام دیا ہے، جبکہ مسیحی اس نشان اور اس کے حقیقی تصلیبی واقعہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح نے گناہگاروں کے بدلے صلیب پر مصلوب ہو کر انہیں نجات بخشی ہے، مگر یہودی اور یونانی اس تصلیبی واقعے کے عقیدے کو بے وقوفی سمجھتے تھے، جبکہ مقدس پولس رسول مصلوب مسیحی نہیں بلکہ اس کی صلیب پر بھی فخر کرتے ہیں۔ پہلا کرنتیوں اس کا 1 باب 18 سے 23 آیت اور غلاطیوں کا خط اس کا 6 باب 14 آیت۔ پہلی صدی کی ابتدائی کلیسیا بے شمار نشانات اور تصویریں اور مجسمے استعمال کرتی تھی جن سے وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتی تھی، جن میں مچھلی، خیرو، کبوتر، برہ، زیتون کی پتی، کھجور کی ڈالی اور صلیب، بما، اسٹیچو وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ دوسری صدی میں یسوع کا بپتسمہ، یسوع برہ اٹھائے ہوئے، مفلوج کو شفا، لازر کا زندہ کرنا، چرنی، ترخان کا اڈا، کشتی پر تعلیم دینا، پاؤں دھونے کی رسم اور قبر پر پتھر وغیرہ کی تصویریں، نشانات اور مجسمے بھی استعمال ہوتے تھے۔ یہ سبھی کلام مقدس سے اخذ کیے گئے تھے اور کلام مقدس کے خاص واقعات کی یاد دلاتے تھے اور یسوع تک لے کر جاتے تھے۔ اظہار ثانیوں کے باوجود بھی نشانات، تصویریں اور مجسموں کے استعمال کا یہ تدریسی طریقہ مروج تھا۔ مسیح کے مجسمے والی صلیب، جسے ذبائشی صلیب یا کروسیفکس بھی کہتے ہیں، پہلی صدی میں عام تھی، اور جس طرح بلی پر لٹکتا ہوا پیتل کا سانپ یسوع کی مصلوبیت تک لے کر جاتا تھا، اسی طرح مجسمے والی صلیب بھی یسوع کی مصلوبیت تک لے کر جاتی ہے۔ مسیحی اس مجسمے والی صلیب کے سامنے دعا کرتے اور گھٹنے ٹیک کر اس کی تعظیم کرتے تھے، جبکہ یہودیوں اور یونانیوں کی طرح رومی بھی اس حقیقت کا تمسخر اڑایا کرتے تھے۔ دوسری صدی کی ایک تصویر جو روم کے عجائب گھر میں موجود ہے، جو شاہی دیوار پر کھدی ہوئی تھی، جس میں رومیوں نے مصلوب مسیح کا مذاق اڑایا تھا، اس کھدی ہوئی تصویر میں مسیح کے مجسمہ کی بجائے صلیب پر انسانی دھڑ لٹکایا گیا، جبکہ اس کا سر کسی جانور کا تھا، اور اس کے سامنے ایک مسیحی گھٹنے ٹیک کر دعا کر رہا ہے۔ گویا غیر اقوام بھی مسیح کے مجسمہ والی صلیب سے اچھی طرح واقف تھے، اسی لیے اس کا تمسخر اڑایا کرتے تھے۔ دوسری تیسری صدی کے مسیحی علماء مثلاً بزرگ ترتولین، بزرگ ہیپولیٹس، بزرگ بشپ کپریانس صلیبی تعظیم کے سلسلے میں تصلیبی نشان کی وسعت کے بارے فرماتے ہیں کہ روزمرہ کے عام معمولات ادا کرتے وقت اور مذہبی رسومات میں مسیحی ماتھے پر صلیب کا نشان بناتے تھے۔ چوتھی صدی میں قسطنطین بادشاہ نے مجسمے والی صلیب پر کتبہ INRI کے مونوگرام کا رواج دیا۔ بعض مسیحی مجسمے کی وجہ سے اسے بت پرستی کا نام دیتے ہیں اور بغیر مجسمے کے صلیب کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ تھوڑا غور فرمائیں، جس صلیب، کبوتر، برے،
مچھلی اور ستارے وغیرہ کا وہ استعمال کرتے ہیں، ان کے قاعدے کے مطابق ان تمام نشانات اور تصاویر کا استعمال بھی منع ہے۔ خدا نے حیوانوں، پرندوں، سمندری مخلوق اور اجرام فلک بلکہ ہر چیز کی صورت بنانے سے منع فرمایا ہے۔ خروج 20 باب 4 آیت اور تثنیہ شرع کی کتاب 4 باب 16 سے 19 آیات۔ انہیں صرف سٹیچو ہی نہیں بلکہ ان تمام نشانات اور تصویروں کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور جس اصول کے تحت وہ صلیب، کبوتر، برے اور مچھلی وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں اپنے چرچز میں اور اپنے گھروں میں اور اپنے کاموں میں اور اپنی عبادات میں، تو انہیں مجسمہ والی صلیب بھی استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سبھی نشانات اور مجسمے ابتدائی کلیسیا کے بنائے ہوئے ہیں جو ہمیں یسوع کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ لہٰذا کلام مقدس کے مطابق مجسمے والی صلیب کا استعمال واجب اور راست ہے۔ سننے کا بہت بہت شکریہ۔